बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। इमरान खान साहब के कुछ वकला, उनके कुछ आइनी माहिरीन ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को नाअहल करार देने की साजिश की जा रही है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब और उनके दो साथियों के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। ये मामला कितना सीरियस है, और आप जानते हैं कि पंजाब के वज़ीर आला परवेज़ लाई साहब जो हैं, उन्होंने गवर्नर के हुक्म के बावजूद एतमाद का वोट लेने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती थी कि 11 जनवरी तक परवेज़ लाई साहब एतमाद का वोट ले लेंगे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ भी बैकआउट कर रही है। तो इन मामलात पर आइन और कानून क्या कहता है, इस पर आज हम बात करेंगे। मुल्क के एक मारूफ आइनी माहिर जो कि इमरान खान साहब के वकील भी हैं, उनसे बात करेंगे। और जैसा कि इमरान खान साहब ने आज भी ये कहा है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो बहुत से मसाइल का शिकार है, तो इसमें शक की गुंजाइश तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल है क्या, हमारा इकनॉमिक फ्यूचर कैसा है, तो इस पे हमें बात करनी चाहिए। लेकिन आज हम इस पे बात करेंगे तहरीक इंसाफ के किसी लीडर के साथ नहीं, मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के किसी लीडर के साथ नहीं, बल्कि पाकिस्तान में मौजूद एक बहुत ही अहम मगरबी सफारतकार के साथ, जो हमें बताएंगे कि वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा और इंसाफ लॉयर्स फोरम के सदर इमरान खान साहब के वकील जनाब बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले ये बताइए कि आपको पता चल गया होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। तो ये जो तौहीन इलेक्शन कमीशन का जो केस है, इसमें इमरान खान साहब जो हैं उनको एक और मरतबा नाअहल भी करार दिया जा सकता है। जी देखें, जहाँ तक तो ये कंटेम्प्ट वाले तौहीन ईसीपी के जो केसेस हैं जी, ये चैलेंज किया गया है इनको मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में, और हाई कोर्ट्स में ये चैलेंज किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, यानी अपनी तौहीन का जो कानून है वो उनका गैर आइनी है, वो उनको ऐसा कोई हक ही नहीं है कि वो अपनी कंटेम्प्ट के ऊपर कोई कार्रवाई कर सकें। तो पहले तो फैसला उन केसेस का होना है, हाई कोर्ट के केसेस का, और यही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। तो इन द मीन टाइम जब तक वो फैसला नहीं होता, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई मजीद कार्रवाई मेरी नज़र में नहीं कर सकता। अच्छा, जब फैसला हो जाता है हाई कोर्ट का, अगर हाई कोर्ट ने कहा कि इख्तियार ही नहीं है कंटेम्प्ट का, तो मामला वहां ख़त्म हो जाएगा। अगर हाई कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार है, तो फिर इलेक्शन कमीशन अपनी कार्रवाई आगे कर सकती है। वो जो इलेक्शन लॉज की एक शिक के हवाले से कहा जाता है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसका जो स्टेटस है वो हाई कोर्ट जैसा स्टेटस है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी देखिए, ये थोड़ा सा पेचीदा सा कानून है, लेकिन जो एक आसान अल्फाज में कानून ये कहता है कि कंटेम्प्ट की ताकत सिर्फ एक अदालत को दी जा सकती है। अच्छा, यानी कोर्ट ऑफ लॉ को। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये बहुत सारी जजमेंट्स हैं जिसमें ये वाजे किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अदालत नहीं, ये एक अथॉरिटी है, एक आइनी इंस्टीट्यूशन है, लेकिन अदालत चूंकि नहीं, इसलिए इसको कंटेम्प्ट की ताकत देना गैर आइनी है। ये एक कानूनी नुक्ता है जिसका फैसला पहले करना है अदालत उज़्मा ने। बैरिस्टर साहब, इमरान खान साहब पे तोशा खाना का केस भी है, उनके खिलाफ ममनुआ फंडिंग का केस भी है, और भी उन पे बहुत से मुकदमात हैं। आपको लगता है कि किसी मुकदमे में उनको सज़ा मिलने, उनकी गिरफ्तारी या उनकी नाअहली का ख़तरा है? जी देखें, इस वक्त जो मुझे इतला है, इमरान खान साहब के खिलाफ कोई 50 से ज़्यादा मुकदमे दायर कर दिए गए हैं मुख्तलिफ नौयत के। कुछ क्रिमिनल केसेस हैं, कुछ सिविल केसेस हैं, कोई फंडिंग का केस है, कोई तोशा खाना का केस है। और ये मैं इसका जो जायज़ा लेता हूँ, इससे पहले कि मैं आपका जवाब दूँ, मेरी नज़र में जो सियासी मुश्किलात हैं, सियासी मामले हैं, पीडीएम की जो जमातें हैं, उनको जो नज़र आ रहा है वो उसको हल नहीं कर सकते। उनको नज़र आ रहा है कि खान साहब की पॉपुलैरिटी इस वक्त मुल्क में बहुत ज़्यादा है, और अगर इंतखाबात होते हैं तो वो यकीनी तौर पे इंतखाबात में उनको जीत होगी। उसको हल करने के लिए उन्होंने कानूनी रास्ता, बल्कि गैर कानूनी रास्ता अपनाया है, और बहुत सारे केसेस फाइल किए हैं, इस उम्मीद से कि किसी ना किसी केस में
وہ عمران خان صاحب کو یا تو اریسٹ کر لیں یا ان کو نااہل قرار دے دیں تاکہ وہ خان صاحب جو ہیں الیکشن کی ریس سے باہر نکل جائیں. جو سیریس کیسز ہیں جس کو میں سمجھتا ہوں کہ سیریس کیس ہیں جس میں ایسی چیز ہو سکتی ہے وہ آپ نے ان کا ذکر کیا. توشہ خانہ والے کیسز ہیں, فنڈنگ کے کیسز ہیں. وہ کیسز کو اگر آپ جائزہ لیں ان کا, مثلا توشہ خانہ کی بات کرتے ہیں, توشہ خانہ کا کیس میں خود کر رہا ہوں اور توشہ خانہ کا کیس میری نظر میں ایک عجیب و غریب بے بنیاد سا کیس ہے. اگر تو یہ کیس یہ ہوتا توشہ خانہ کا کہ عمران خان صاحب نے کوئی گھڑی یا کوئی جیولری جو ہے توشہ خانہ سے چرائی ہے یا پیسے دیے بغیر لیا ہے یا ان کو انکم ٹیکس میں ڈکلیئر نہیں کیا, تو پھر تو ایک کیس بنتا اور شاید میں یہ کیس لیتا بھی نہ. لیکن کیس یہ نہیں بنا. کیس یہ بنا ہے کہ ہاں انہوں نے جائز طریقے سے لیا ضرور ہے, جو گھڑی ہے اور جو جیولری ہے وہ قانون کے مطابق لی ہے, پیسے بھی اس کے دیے ہیں, چلان بھی اس کا جمع کرایا ہے, انکم ٹیکس میں ڈکلیئر بھی کیا ہے, لیکن انہوں نے یہ بیچی کیوں؟ تو بیچنا یا نہ بیچنا یہ میری نظر میں یہ ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے آرٹیکل 62 اور آرٹیکل 63 کی. یہ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید نہیں کرنا چاہیے تھا, امورل ہے, یا اس قسم کی آپ بات ضرور کر سکتے ہیں. وہ دونوں طرف اس کی رائے ہو سکتی ہے, لیکن میری نظر میں ایک بار کوئی شخص خرید لے کوئی چیز, اس کے پیسے دے دے, تو پھر اس کو باہر پھینکے یا بیچے یا استعمال کرے وہ اس کی مرضی ہوتی ہے. آپ نے بھی سیکنڈ ہینڈ کاریں ضرور بیچی ہوں گی, اگر بیچی ہیں یا کوئی سیکنڈ ہینڈ چیز بیچی ہے تو جو بیچنے والا ہے یا خریدنے والا ہے وہ اس کو بیچ سکتا ہے اور بیچنے والا اس کو روک نہیں سکتا. تو یہی سچویشن ہے توشہ خانہ والے کیس میں. فورن فنڈنگ والا کیس آپ نے ذکر کیا, تو حامد میر صاحب میں بتاؤں فورن فنڈنگ کا کیس بھی ایک عجیب و غریب کیس ہے, کیونکہ اس میں ہم نے پی ٹی آئی نے تو سارے اپنے فنڈز کی ڈیٹیلز دے دی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا تھا الیکشن کمیشن کو کہ آپ سب کا فیصلہ اکٹھے کریں, پی ایم ایل این بھی دیکھیں, پیپلز پارٹی کو بھی دیکھیں, ان کی فنڈنگ کی کیا پوزیشن ہے, کیا انہوں نے سب کچھ ڈکلیئر کیا ہے, کیا اس کی ڈاکیومنٹیشن ان کے پاس ہے یا نہیں. وہ کاروائی ہو نہیں رہی, تو اس سے مجھے شک ہوتا ہے. حالانکہ میں ایک ایسا میری جو تربیت ہے حامد صاحب وہ ایسی ہے کہ میں انسٹیٹیوشن میں یقین رکھتا ہوں اور اس کی آزادانہ کاروائی میں بھی یقین رکھتا ہوں اور اس کی امپارشیلٹی میں بھی یقین رکھتا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کے معاملے میں جس طرح انہوں نے یہ فورن فنڈنگ کا کیس اور بالخصوص یہ توشہ خانہ والا کیس فیصلہ کیا اور اس کے بعد پھر ایک اور نوٹس دے دیا از خود کہ پارٹی ہیڈ سے ریموو کر دیں گے, تو یہ جب میں کاروائی دیکھتا ہوں تو مجھے شک ہوتا ہے کہ شاید یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان امپارشل نہ رہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو امپریشن ہے یہ ضرور دور ہونا چاہیے, اور میری امید ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اپنی کاروائی قانون اور آئین کے مطابق کرے گا. آپ یہ دیکھیں کیس جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک نوٹس جو دیا ہے خان صاحب کو کہ پارٹی ہیڈ سے ریموو کریں, وہ اس کیس کو آپ دیکھیں کہ ہائی کورٹ میں نے فائل کیا تھا اور ہائی کورٹ نے اس کو سسپینڈ کر دیا ہے, کیونکہ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ یہ کس قانون کے مطابق از خود نوٹس لے رہا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. کوئی اپلیکیشن نہیں آئی, کچھ نہیں آیا ان کے پاس. اب یہ بتائیے کہ اگر پنجاب کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب اعتماد کا ووٹ نہیں لیتے تو پھر کیا ہوگا, آئین کیا کہتا ہے, کیا ہوگا پھر؟ جی دیکھیں یہ بھی کیس آپ دیکھیں جو کل کیس ایک اس کی سماعت ہونی ہے فل بینچ کے سامنے, گورنر صاحب نے فیصلہ کیا کہ آرٹیکل 60 یعنی انہوں نے کہا کہ جو میرے مطابق میں سیٹسفائیڈ ہوں کہ چیف منسٹر جو ہیں وہ انہوں نے ووٹ لوز کر لیا ہے کانفیڈنس اسمبلی کا, اس لیے وہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں. اور اس میں جو وجوہات دیں وہ اتنی عجیب و غریب کہ چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ ان کا جھگڑا ہے, ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ اخبار میں پڑھا ہے میں نے کہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو جو ہے وہ اکٹھے نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ. وہ نوٹس دے دیا, اسپیکر اسمبلی کے پاس جب وہ نوٹس آیا انہوں نے اس نوٹس کو کہہ دیا کہ یہ نوٹس آپ کا جائز نہیں ہے جی, اور انہوں نے اسمبلی کا سیشن کال ہی نہیں کیا جس میں ووٹ آف کانفیڈنس چیف منسٹر لے سکیں. لیکن گورنر صاحب نے پھر یہ آرڈر فرما دیا کہ جناب چونکہ انہوں نے
ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لیا، اس لیے یہ رول کے تحت وہ اب چیف منسٹر نہیں رہے. ٹھیک ہے. سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جھگڑا اسپیکر صاحب اور گورنر صاحب کے درمیان ہے. اسپیکر نے سیشن کال نہیں کیا تو چیف منسٹر صاحب کس طرح ووٹ لے لیتے؟ چیف منسٹر اسمبلی کو کنٹرول تو نہیں کرتے. جی. یہ معاملہ جب ہائی کورٹ میں گیا تو یہ ایک ریکارڈ ہے تاریخ کا کہ 24 گھنٹے سے اندر اندر ہائی کورٹ نے شام کو 6:30 بجے وہ آرڈر جو تھا چیف منسٹر کا، چیف سیکرٹری کا، جو گورنر کے آرڈر کے اوپر انہوں نے ڈی نوٹیفائی کیا تھا، اس کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا. تو اس میں تو آپ کا بھی ایک ریکارڈ قائم ہوتا جا رہا ہے کہ آپ اتنے زیادہ کیس مسلسل آپ جیتتے جا رہے ہیں، تو آپ کی ذہانت کو بھی داد دینی چاہیے. لیکن یہ بتائیں نا کہ پی ٹی آئی نے تو اعلان کیا تھا کہ پرویز لائی صاحب جو ہیں وہ 11 جنوری سے پہلے اعتماد کا ووٹ لے لیں گے، لیکن اب پی ٹی آئی نے اپنا موقف تبدیل کر لیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ جی دیکھیں، میری نظر میں یہ ایک سیاسی کنسیڈریشن ہے، اور جو پی ایم ایل کیو کا جو ایک موقف تھا وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے تو ہم یہ فیصلہ کرائیں عدالت سے کہ یہ جو ریموول تھا یا جو ہٹایا گیا تھا چیف منسٹر کو، یہ درست تھا کہ نہیں. پہلے جب اس کا فیصلہ ہوگا اور وہ گورنر کا جو آرڈر ہے وہ سیٹ اسائڈ ہوگا، اس کے بعد یہ پھر فیصلہ کیا جائے کہ یہ ریزولوشن کا جواز بنتا ہے پولیٹیکلی، سیاسی طور پہ کہ نہیں. تو یہ ایک وہ پہلا جو ایشو ہے کہ گورنر کا آرڈر درست ہے کہ نہیں، وہ ایک قانونی فیصلہ ہے. یہ جو دوسرا ایشو ہے کہ اگر ایک بار ریسٹور ہو جائیں تو یہ ڈیزالو کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اس پہ ڈبیٹ ہے، اس پہ وہ ایک سیاسی فیصلہ ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ اس سیاسی ماحول میں، اس سچویشن میں جہاں الیکشن آنے بھی والے ہیں، کیا یہ ریزولوشن ہونی ہے یا نہیں ہونی، اور اس کا فیصلہ اس عدالت کے فیصلے کے بعد ہوگا. اسی لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ 11 تک کا ہم انتظار کریں گے. اچھا، اب یہ بتائیں کہ آپ نے الیکشن کا ذکر کیا، تو آج کل بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت جن اکنامک چیلنجز کا سامنا ہے تو اس کی وجہ سے ایک فائنینشیل ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے تو 2023 میں الیکشن جو ہے اس کو مزید سال یا 6 مہینے کے لیے ملتوی کیا جا سکتا ہے. تو کیا یہ آئین میں اس کی گنجائش ہے؟ سال 6 مہینے کے لیے الیکشن کو ملتوی کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں امیر صاحب، میں نے جائزہ لیا ہے اس سوال کا، میں نے سارا آئین دوبارہ سے بھی پڑھا، اس پہ ججمنٹ بھی پڑھی. میری نظر میں ایسی کوئی گنجائش نہیں، 0% گنجائش ہے کہ الیکشن کو سسپینڈ کر دیا جائے یا ان کو ڈیلے کر دیا جائے کسی بھی وجہ سے. ہاں، اگر ایک آئینی ترمیم کی جائے، جی، آئین میں ترمیم کی جائے جس کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے دونوں ہاؤسز کی، سینٹ کی بھی اور نیشنل اسمبلی کی بھی، تب تو آپ شاید کہہ سکیں کہ ایک ایسی گنجائش پیدا کی جا سکتی ہے. لیکن جو ایگزسٹنگ آئین ہے، جو اس وقت آئین کی شکل ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں. میں نے اس کے اوپر اور بھی غور کیا، اگر آپ جورسپروڈنس باہر سے بھی لے کے آئیں اور اس کو بہت آپ سٹریچ بھی کر دیں تو پھر بھی ایک ہی کنڈیشن ہو سکتی ہے کہ خدا نخواستہ کوئی جنگ ہو جائے، یا خدا نخواستہ ٹیررزم اس طرح بڑھ جائے کہ کوئی مشینری چل ہی نہیں سکتی، حکومت چل ہی نہیں سکتی کسی قسم کی، نیشنل لیول پہ بھی اور پروونشل لیول پہ بھی. اور اس سچویشن میں شاید آپ الیکشن کو ملتوی کر سکیں. لیکن وہ بہت ایک ایکسٹریم سچویشن ہے، خدا نخواستہ ایسی گنجائش آئین میں ذکر تو نہیں کیا جاتا، لیکن گنجائش پیدا کی جا سکتی ہے اگر ایسی سچویشن، ایسے کوئی حقائق ہوں. اس کے علاوہ سمپلی یہ کہہ دینا کہ جی اکنامک پوزیشن ہماری بڑی خراب ہے اس لیے ہم الیکشن کو ڈیلے کریں، اس کی کوئی آئینی گنجائش نہیں. اگر ایسا ہوا خدا نخواستہ تو پھر وہ غیر آئینی حرکت ہی ہوگی، وہ پھر اس کو آپ ایک مارشل لاء کے تحت آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ نہیں. تو مارشل لاء کی تو گنجائش ختم نہیں ہو چکی؟ جو 18ویں ترمیم کے ذریعے جو آرٹیکل 6 میں بھی کچھ نئی چیزیں شامل کی گئی ہیں، تو پاکستان کی کوئی عدالت کسی بھی قسم کے جو غیر آئینی اقدام کو انکلوڈنگ مارشل لاء کو انڈورس نہیں کر سکتی. تو یہ جو مارشل لاء والی بات بھی ہے، یہ بھی اب آؤٹ آف کویسچن نہیں ہے؟ جی بالکل آؤٹ آف کویسچن. اس لیے میں نے کہا کہ وہ کوئی ایسی بات ہم اس آئین کے تحت تو سوچ بھی نہیں سکتے. آپ کو تو بالکل آپ نے درست فرمایا کہ جو امینڈمنٹس آ گئی تھیں کہ اب تو آئین کو آپ سسپینڈ بھی نہیں کر سکتے، ہولڈ ان ابیئنس بھی نہیں کر سکتے، اگر آپ کرتے ہیں تو وہ ایک ہائی ٹریزن ہو جائے گی. اب اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور سپریم کورٹ نے بار بار
اپنی فیصلوں میں بھی یہ کہہ دیا ہے. اس لیے اس قسم کا اگر اقدام ہوا کہ الیکشن کو کوئی ڈیلے کرنے کی کوشش کرے گا تو مجھے یقین ہے کہ ہماری عدالتیں بھی اس اقدام کو فوراً کالعدم قرار دے دیں گی. جس طرح آپ نے یہ دیکھا گورنر کا آرڈر 16 گھنٹے کے اندر اندر اس کو سسپینڈ کر دیا گیا, اس طرح میرا خیال ہے وہ والا آرڈر تو گھنٹے کے اندر ہی سسپینڈ ہو جائے گا. تو علی ظفر صاحب, یہ جو کچھ لوگوں نے ایک تجویز پیش کی ہے کہ جی پاکستان میں ایک طویل مدت کی غیر سیاسی نگران حکومت 1.5-2 سال کے لیے آئے اور آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل درآمد کرے, تو ایسی طویل مدت کی غیر سیاسی نگران حکومت جو ہے وہ بھی اگر 3 مہینے سے زیادہ کے عرصے کے لیے لائی جاتی ہے تو یہ بھی آئین پاکستان کے ساتھ بغاوت کے زمرے میں نہیں آتا؟ جی بالکل, کیونکہ اس کی گنجائش نہیں ہے ہمارے آئین میں, کوئی کسی قسم کا کوئی پروویژن نہیں جو کہ ایسی ایک حکومت آ جائے جو کہ الیکٹڈ نہ ہو اور وہ نگران طور پہ 3 مہینے سے زیادہ اپنا عرصہ گزار لے. اس لیے وہ بھی ایک غیر آئینی اقدام ہوگا اور وہ پھر آرٹیکل 6 کے تحت ہی آئے گا. آپ یہ دیکھیے کہ میری نظر میں اگر آپ نے ہارڈ ڈیسیجنز لینی ہیں, سخت فیصلے کرنے ہیں, اکنامک فیصلے, تو اس کے لیے آپ کو ضروری ہوتا ہے ویسے بھی کہ پبلک سپورٹ ہو, کوئی ایسی حکومت ہو جس کے ساتھ پبلک سپورٹ ہو. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ الیکشن کرائیں, آپ ایک حکومت ایسی لے کے آئیں جس کے پاس پبلک سپورٹ ہو, وہ پھر مشکل فیصلے کرے, کیونکہ وہ والے مشکل فیصلے جو ہیں وہ عوام بھی شاید ایکسیپٹ کر لے, کیونکہ انہوں نے اپنے ایک اعتماد کے اپنے ووٹ کے حق کا استعمال کرتے ہوئے ایک حکومت لے کے آئے ہیں. تو اس لیے وہ والی حکومت پہ سخت فیصلے کر سکتی ہے. نگران حکومت ویسے ہی غیر آئینی ہے, وہ ویسے بھی آرٹیکل 6 کے خلاف ہوگا, اور وہ ان اینی کیس اس کے پاس پبلک سپورٹ نہیں ہوگی تو وہ آگے کام کر بھی نہیں سکے گی, نہ اس کو انٹرنیشنل ایکسیپٹنس ہوگی, نہ اس کو عدالتیں مانیں گی. تو یہ سارا یہ بات کرنے میں تو بڑی اچھی چیز لگتی ہے, لیکن اس کا کوئی آئین, قانون اور پریکٹیکل پالیٹکس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. اچھا علی ظفر صاحب, ایک اور بھی مجھے آپ سے ایک قانونی رائے لینی ہے ایک معاملے پہ. آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جو وزیر آباد میں جو عمران خان صاحب پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا تھا تو اس کے ملزم کا ایک پولی گراف ٹیسٹ کروایا گیا ہے. تو اب جو ملزم کے جو وکلا ہیں ان کی طرف سے ایک درخواست دی گئی ہے جس کو کہ عدالت نے سماعت کے لیے منظور کر لیا ہے, اور اس درخواست میں کہا گیا جی کہ عمران خان صاحب کا بھی پولی گراف ٹیسٹ کروایا جائے. کیا عمران خان صاحب کو پولی گراف ٹیسٹ کروانے پہ قانون کی مدد سے مجبور کیا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے تو جو قانون کا مجھے اس معاملے میں علم ہے وہ یہ ہے کہ جو پولی گراف ٹیسٹ ہے وہ ایکیوزڈ کا تو ضرور کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کی کوئی ایویڈینشری ویلیو نہیں ہوتی, یعنی کہ اس کو آپ حتمی اس کو آپ ثابت کسی کے خلاف یا کسی کے حق میں ثابت نہیں کیا جاتا, وہ صرف ایک انویسٹیگیشن کی ٹیکنیک ہوتی ہے. اسی لیے کمپلیننٹ کو پولی گراف ٹیسٹ نہیں کیا جاتا, یا جو زخمی ہو, جس نے کمپلین کیا ہو, جس نے الزام لگایا ہو, اس کا پولی گراف ٹیسٹ نہیں کیا جاتا. اس کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی, کیونکہ اس کی کوئی ایویڈینشری ویلیو بھی نہیں ہوتی, اس کی کوئی اس کو آپ استعمال ہی نہیں کر سکتے ٹرائل میں, نہ انویسٹیگیشن میں. تو اس لیے یہ ایک ٹیکٹک تو شاید ان کے وکیل نے ایک طرح سے شوشہ چھوڑا ہے جو ڈیبیٹیبل ڈیبیٹ میں آ گیا ہے, لیکن اس کی کوئی قانون میں مجھے اس کی کوئی گنجائش نہیں نظر آتی, نہ اس کا کوئی فائدہ یا نقصان نظر آتا ہے. ایک اور بھی چیز یہ بتائیے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ عمران خان صاحب نے ایک سے زائد مرتبہ یہ کہا ہے کہ انہیں اپنے پہ ہونے والے حملے کی سازش کا پہلے سے علم تھا, اور جو ایجنسیوں میں موجود لوگ ہیں انہوں نے ان کو یہ اطلاع دی تھی. تو کیا عمران خان صاحب سے کوئی عدالت یہ پوچھ سکتی ہے کہ یہ جو آپ کا دعویٰ ہے تو اس دعوے کی روشنی میں ہی آپ ہماری مدد کریں اور بتائیں کہ یہ آپ کو سازش کے بارے میں اطلاع کس نے دی تھی؟ جی بالکل, دیکھیں جب ایک کیس ایک ایکیوزڈ ہو, ایک کسی قتل کا الزام یا قتل کی کوشش کا الزام لگایا جائے, تو وہ اس کے بعد جو کمپلیننٹ ہے اس نے ایویڈنس تو دینا ہوتا ہے, اس کو شہادت تو دینی ہے, اور اس شہادت میں اس سے پوچھا بھی جا سکتا ہے, انویسٹیگیشن کے لیول پہ بھی پوچھا جا سکتا ہے میری نظر میں, اور جب ٹرائل ہوتا ہے تب بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ حقائق کیا ہیں, اور اگر ان کے پاس کوئی شہادت ہے, کوئی ایویڈنس ہے, کوئی بیان دینا چاہتے ہیں تو وہ ضرور
उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये मेरा जवाब यही होगा आपके सवाल का कि बिल्कुल इसकी गुंजाइश है और इन्वेस्टिगेशन की मदद के लिए उनकी बयान लिया जा सकता है। तो आप इमरान खान साहब को क्या एक लीगल एडवाइस क्या करेंगे कि उनको इस मामले में किसी का नाम बता देना चाहिए? जी देखिए, यहाँ जहाँ तक उनका ये केस है, इस केस को मैं हैंडल नहीं कर रहा। उनकी जो लीगल टीम है वो ज़रूर उनको इस पे एडवाइस करेगी, जो भी कानून के मुताबिक जो भी बेहतर हो, क्योंकि इसमें अल्टीमेट एम हम सब का यही होना चाहिए कि जो केस के हकायक हैं वो सामने आए। आपको खुद गुजर चुके हैं बहुत सारे केसेस से भी, और बड़े मेजर इश्यूज का आपने सामने आपके दरपेश आए हैं, और हमेशा यही आपका असूल भी रहा है और मैं भी उसी असूल पे यकीन रखता हूँ कि हकायक तक पहुँचना ज़रूरी होता है। ये एक ऐसा इशू है जो कि पब्लिक को भी पता होना चाहिए। अपने एक्यूज्ड और जो कंप्लेनेंट है उनका तो हक है ही, लेकिन ये चूंकि एक ब्रॉडर इशू है, ये एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के बारे में एक इशू है, इसलिए इसके हकायक तक पहुंचना मेरा ख्याल है पब्लिक नॉलेज के लिए भी ज़रूरी है। और ये एक मेरा ख्याल है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट की जो बुनियादी हक है, हम सब का हक है कि हम पता करें कि एक्चुअल हकायक क्या थे और उस तक पहुंचें, और अदालतें ही इसमें मदद कर सकती हैं अल्टीमेटली किसी ना किसी फैसले तक पहुंचने में। बहुत बहुत शुक्रिया। अली ज़फ़र साहब हमसे बात कर रहे थे, कुछ अहम आइनी मामलात पर उन्होंने अपनी राय का इजहार किया। अब हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान को जिन इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना है, तो उनकी रोशनी में पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है, और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में हम किसी सियासतदान से, तहरीक इंसाफ या मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा से बात नहीं करेंगे, बल्कि पाकिस्तान में मौजूद एक इंतहाई अहम मगरबी सफारतकार से बात करेंगे। मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक। और अब हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर क्रिश्चियन टर्नर। Thank you very much. And I remember that when you arrived in Pakistan, your first interview was with us. Pele Vakt was right here with you on Capital Talk. राजा जी सबसे पहले हमारे साथ आए. Raja ji was here. So I would like to show the clip of your first interview with us. Is there any chance of the UK cricket team visiting Pakistan? मुझे उम्मीद है. मुझे उम्मीद है. I really hope that we can see this happen. I hope that when the British cricket team will visit Pakistan, we will invite you to our show and we will have the whole conversation in Urdu. That would be my pleasure. You're making me nervous again. No. So, do you remember your promise? I do remember my promise, Hamid. I'd just like to say before you go any further, I am very grateful. I mean, Pakistan is famous for its hospitality. It's very kind of you to have let the England boys win every match. I thought it was very generous of you, very nice of you. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. चलो चलें. Let's go. आगे चलें. Very good. So now you are going back from Pakistan, and we will definitely miss you. So tell us about your stay in Pakistan. How was that? Well, it's right, Hamid, that you've started with the cricket, because the cricket is cricket. Everyone loves cricket, and I think I said in that first interview, it's in our blood. Hamare hoon mein hai. But it represents so much more. And every day in my job here, it has come back to one thing, and that is the relationship between the two countries. Because you know how I've said, hum ek saath hain, UK Pak dosti hain. पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात बहुत मजबूत है. It's big, it's ahem, it's important, and it's those people-to-people ties. Everyone I meet says, "Oh, London, it's like my second home. Oh, my friends there, my cousins there, the time I spent there." And for me, actually, as ambassador, it's been a privilege to do this job, because you are protecting that relationship, you're curating it. And there are very, very few countries in the world that have that depth of understanding of each other. It doesn't mean we always agree. My job is not to be a cheerleader for Pakistan, it's to advance British interests. But it's meant that I've always had that sense of a deep connection between our two countries. And that's what I will take away with me. So you recently summarized your stay in Pakistan by narrating your thoughts from A to Z. And you wrote, "As I prepare to leave, I will tweet alphabetically for 26 days to highlight the best of my experiences and work in this
खूबसूरत country, and A is for airlines. Yes. Why? Because those people-to-people links don't work unless people can fly. And we got British Airways cemented in their schedule here, flying to Lahore and Islamabad, Virgin Atlantic, another airline coming here for the first time. And that then allows the people to travel, the tourists, the trade, the cricketers to travel. Everybody benefits when those air links are strong. That's why it was such an important development. And B is for the business. Business. So I think you want a British High Commissioner not sitting here talking about Afghanistan, about security, important though those issues are. The big story in this town, in this country, and across the world at the minute is the economy, economic growth. Our part in that should be bringing jobs, bringing investment, bringing that economic growth. And if I may, as I leave Pakistan, one of the things I would most like to see is more consensus around the hard and difficult steps needed for economic reform. This is too important to leave to different sides to play politics with. The economy is absolutely vital, and for our part as friends and partners, bringing business investment should be a key part of what you expect me to do. And there was a donors conference in Geneva. Yes. Yesterday you also made some tweets. So what do you see the future of Pakistan? Well, look, the floods this year have been extraordinarily difficult, and most of these things in my A to Z I was talking about, these are rich, warm, happy memories. But we've had some difficult times as well. The coronavirus pandemic, yes, the takeover of the Taliban in Afghanistan. But the floods this year have been absolutely devastating, and there is no doubt that Pakistan is on the front line of the world climate emergency. And the money which the world community pledged in Geneva is incredibly important to help Pakistan rebuild. For the UK, it was £36 million we've now pledged to the immediate recovery, and £91 million overall, as well as money direct from the British people to help with climate change. That is what we have got to do if countries like Pakistan are to adapt and be resilient to these extreme weather events. Even in London last year, Hamid, we had a temperature of 43 degrees in London. We can't cope with that any more than you can be expected to cope with the rainfall and the floods last year. So it's a tough challenge. So the climate change is an international phenomenon. Yeah, and when I first arrived here and I talked about climate change, very few people were interested. Now we all know this is a vital issue. The glaciers that are melting in the north, the flood water on which agriculture normally depends, if those waters go away and we just have these extreme floods, it's devastating for the people of Pakistan. And you wrote C is for cricket. Well, of course. The thing I am happiest about in my time here was that commitment, which you are responsible for, sir, because you forced me live on air, I think, to say that I would bring cricket back. And we then had a difficult period. We built towards a tour. It nearly happened. It got cancelled. And to be present this autumn at the return of England cricket, I was deeply excited. How did you convince your security guys to allow cricket team to come Pakistan? So look, it's called diplomacy, and I think at heart there is something else that runs through my experience. There are lots of negative perceptions of Pakistan, but those perceptions don't always match reality. The security situation in this country now is very different to 5, let alone 10 years ago, and part of my job was to explain that, work with the PCB, enormous credit to the PCB, under Ehsan Mani, then Ramiz Raja, to the ECB, to show we could put a proper tour on, and it was a real team effort. And D is for diaspora. Diaspora. So that's the word we use for the Pakistanis in the UK. 1.6 million people in the UK and Britain trace their heritage back to Pakistan. Over 100,000 British nationals here in Pakistan, maybe 400,000 travelling back and forth. It's a deep bond. And E is for education. Education, the issue we don't talk about enough. Yes. Because you think about the demographic, what, 50-60% of the country is beneath 30, even more, 75% under 18. Those kids are the country's future. And in your tenure, record numbers of visas were issued to the students. Yes, so I want to see more and more students coming back and forth, and student visas are being granted at the rate of about 97%. So if you want to study in the UK, please apply. And we have discussed F is for the floods. For the floods, difficult floods. And G is for gender. G is for gender.
So even the biggest fan and supporter of Pakistan cannot but admit that the gender record is less than it should be. No country can achieve its potential without 50% of its population. As Quaid-e-Azam said, we must empower our women and give them the strength that they deserve, and show many amazing female Pakistani role models that I have worked with. So no apology for talking about strong Pakistani women and the need for them to have a central role in our public and economic life. And H is for heritage. Heritage. So I am a historian, and the history of this country, diverse history, I have loved visiting, and places like Rohtas Fort, Mackley, the World Heritage Sites, they need protecting and promoting. And we are still using the old British colonial laws. Even the sedition case is, sedition law is changed in British, but we are still using that. You know, if there's any problems in the end, it's our fault. So I will skip to J. J is for Jinnah. J is for Jinnah because I think his founding vision was so striking. I mean, he is such a character in the country. His mausoleum, one of the first places I visited in Karachi, and reading again some of his writings, there's a lot of wisdom and things we should follow in what Quaid-e-Azam said. And K is for Khana. So what is your favorite Khana in Pakistan? So now I have a confession. If there is a fight between England and Pakistan on savoury food, Pakistan wins. On puddings, on dessert, English food I think is better. Okay. But I love anything with dal, anything with saag, and I will take that home with me. I'll be looking for that nice desi food across England wherever I can find it. Yeah. And why you wrote that L is for the libraries? So this is about the British Council. So a very important part of our work here is the British Council, who do a lot of the education, the exams, those student links you talk about, and they have these libraries in Lahore and Karachi, which still provide a wonderful place for anyone of all ages to come and learn and to read and to meet each other. And you wrote M is for the Margla Hills. So one of the best things about living in Islamabad is your access to the Margla Hills, and you will know that I go walking there. I have been many times early in the morning, at weekends. Some ambassadors, they go and play golf. I don't want to play golf. But walking in the Margla Hills... You don't play golf? I don't play golf. Sorry to confess. Okay. But walking in the hills, I'm a trekking high commissioner, so very happy doing that. So now I will take a short break and we will come back. Welcome back, and today we have with us Dr. Christian Turner, the High Commissioner of UK in Pakistan, but he is Pakistan's High Commissioner in UK also. Am I right? This is true. Yes, Oche. Why people say that you are Pakistan's ambassador in UK? Well, this is dangerous because it might mean that I get sacked for not doing my job. As I said a moment ago, my job is not to be a cheerleader, but if I see things in those perceptions that are wrong, I think it is my job to call it out. Yeah. And it's because of those people ties we've been talking about, the diaspora, that it's as easy to do my job in Manchester and Bradford and Leeds as it is here. And I do feel strongly that that need to be an advocate. I've said publicly that although this week I will stop being an ambassador to Pakistan, I will become an ambassador for Pakistan. I'm going back to a job at HQ in London. Wherever I am in the world, I will be watching, following, and keeping in touch with my friends here. And that's why you try to sensitize Pakistanis on certain important issues, like you wrote P is for population. Population. So a bit like the education, the girls' education, it's one of those things where if we don't address it, it's so foundational. The population is growing fast, so I think no apologies for talking about family planning, about contraception, about population growth, because with 220 million people, if that doubles by the middle of the century, the pressures on the country will be even greater. And Q is for Qawwali. You like Qawwali? You know, Qawwali, it is very distinct. So if you're here and you're getting to know Pakistani music, I had an evening with Rafat Ali Khan, amazing performer, lots of music in Can the you UK. sing some Qawwali? Absolutely not. Absolutely No, not. I've already danced. Absolutely I've not. already danced on TV for cricket. Okay. Singing would be a step too far. But I also needed a cue, and it was the only cue I could think of. So. Okay. And R is for rubbish. So this is an interesting one. I picked up this rubbish in the Margala Hills, and it was quite spontaneous. It wasn't planned.
your country is बहुत खूबसूरत. The landscapes, the hills, the rivers. And when you go to these places and you see plastic bottles, leftover lunches thrown away, it really saddens me. A small effort by everybody, and you can keep the country हाई clean. कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि तफरीही मुकामात और ख़ास तौर पे मार्गला हिल में जब आप सैर करने के लिए जाते हैं तो बराए करम वहाँ पे कूड़ा क्रिकेट ना फैलाया करें प्लीज़. ये गंदी हरकत है, ये काम मत किया करें. एंड वाई एस इज़ फॉर स्कीइंग इन दी स्वात. So this was an extraordinary experience, and the mountains, I love the mountains, and the mountains, the north as well. There's more ice in Pakistan than anywhere else in the world outside the polar regions. And very early in my time, I got to go to the beautiful Swat Valley, to Malam Jabba, where I did some skiing, and it was a wonderful experience. And I will jump to Z. Z is Zindabad. Pakistan, UK, Dosti, Zindabad. Okay, so that is your conclusion. That is my conclusion. I think our relationship is if you like, non-discretionary. And like good friends, we must listen to one another, talk to one another. I'm not saying these are easy times. They're not an easy time in geopolitics. For all this positive stuff we've talked about, as I say, there have been some real challenges I've worked on in my time here. And that is where countries need to reach out and talk to one another, not move away and go to the edges. It's why diplomacy, I think, still is very important. And I can say very honestly, and I hope you and your viewers can see it, that I will take Pakistan mera dil mein hai. It will be in my heart as I go, and it'll be a long, long time before I'm not feeling sad about leaving Pakistan behind. And your last message for the common Pakistanis, you stayed here for 3 years. What is your best memory you can share with the common Pakistanis? So I think if there is one memory, it will be the national anthems being played at the start of the first test match in Rawalpindi. Because it was a coming together. And as a diplomat, I'm a builder of bridges, not of walls. And as I'm alluding, in British politics, in Pakistani politics, there are too many people moving away from each other. And I think we must remember the art of disagreeing well. We have disagreements with many people, with some of our closest friends and loved ones, but we do it with respect. And for all the difficulty of getting those test matches and cricket returning, the cricket represented so much more about that dosti. And that moment and all the work we had done with the two boards, when I stood in Rawalpindi after 17 years and heard our national anthem, God Save the King, of course, as it now is, and your national anthem, and saw the two teams there with Ben Stokes and Babar Azam, there was a tear in my eye. Thank you very much, and best of luck for your future, and hope to see you again in Pakistan. बहुत शुक्रिया. I will not say खुदा हाफिज. खुदा हाफिज. सिर्फ क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मैं वापस आऊँगा. सिर्फ फिर मिलेंगे. फिर मिलेंगे. फिर मिलेंगे. बहुत शुक्रिया. फिर मिलेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया. इजाज़त दीजिए. हाफिज.